سن لیں, میں ڈاکٹر کی طرح پیشنٹ ٹریٹ کر رہا ہوں آپ کو, غور سے سنیں. افاقہ ہوگا آپ کے مسجد میں آنے والوں کو بھی افاقہ ہو جائے گا, غور سے سن لیں اور سن لینا. میری مسجد میں آنے والوں کو افاقہ ہے, آپ اپنے جو رانگ پوائنٹ ہے نا اس کو آپ درست کر لیں بس بات. اور پہلا مقدمہ پورا ہی نہیں ہوتا, بیچ میں سلام مار دیتے ہیں. ساحل صاحب کو مکمل کر لینے دیں پھر آپ کی طرف دوبارہ. جی جی آپ اگر آپ بیچ میں بولے تو میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں. مجلس کے آداب یہی ہوتے ہیں. اب ایک بندہ بار بار حملہ کرتے نا تو تیسری دفعہ سازش میں آتا ہو, پہلی دفعہ آپ کی غلطی. آپ نہیں سکھایا مجھے کہ اس طرح مطلب جب کسی بات کے اوپر بات ڈالنا, ورنہ میں تو خاموشی سے سن رہا تھا, آپ سیدھی بات کرتے جائیں, میں خاموش. میں نے آپ سے کوئی بات کی ہے جو آپ بیچ میں بیٹھ کے بولیں؟ وقت کو تقسیم آپ کے پاس بھی پورا ٹائم ہے. جی ساحل صاحب, جی ساحل صاحب, یہ رکے آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ یہاں پہ میری اور آپ کی بحث ہے؟ اب ادھر بات کریں, میری آپ کی بحث نہیں, لیکن جہاں پہ غلطی ہوگی تو پھر میرا حق بنتا ہے میں اس کوئی حق نہیں بنتا آپ کا کہ میری غلطیاں درست کریں. سر یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرا حق بنتا ہے, میرے سامنے اگر کوئی غلط بات ہوگی تو میں ایز اے ڈیبیٹر, ایز اے مبلغ. اچھا آگے تھوڑا سا میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, بلکہ آپ دونوں سے ٹرن بائی ٹرن پلیز بتائیے گا. روحانیت کے بارے میں میرا یہ سوال جو نا سٹک ہوا ہے پچھلے 2 دن سے. پہلے اس اصلی مدعے کو نا ٹیبل سے ہٹائیں, آرام سے ہٹائیں, ایسے ڈسٹریکشن سے کچھ نہیں ہوگا. سر آپ اپنی بات کمپلیٹ میں کریں. کل بھی نا مکمل کر لیں ساحل صاحب, مکمل کریں. پتہ لبرلز جو ہے نا پاکستان کے جتنے بھی لبرلز ہیں جو ڈانس ڈرامہ کرتے رہتے ہیں, ایل جی بی ٹی والے اور عورت مارچ والے, جب یہ میرے سامنے بیٹھتے ہیں نا اور میں دین کی بات بھی کر رہا ہوتا ہوں, وہ جب غصے میں آتے ہیں نا تو مجھے سمجھ آتی ہے, کیونکہ میں ان کے خدا کو چیلنج کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, ان کو چھوٹا ایک اپنا خدا ہر ایک نے بنایا ہوتا ہے. جب ایک بندہ دین کے نام کے اوپر نا اپنے آپ کو دیندار کہتا ہو, اور میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں, اور وہ بیچ میں چھلانگے مارنا شروع کر دیں, اور یہ ہر شہر میں ہو رہا ہے, اور یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے بائی دی وے, اور کسی ملک میں نہیں ہوتا. آپ کنٹینیو کریں نا, جاری رکھیں. میں بھی اپنی بات ہی کر رہا ہوں نا, میں اپنی بات ہی. ٹھیک ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سی جگہ پہ ایک مندر ہے اور کس بت کو جا کے میں نے چھیڑ دیا, بس یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اس لیے پاکستان میں مسلمان جو ہے نا وہ دین سے بیزار ہو گئے ہیں. پہلے دن میں نے آپ سے کہا تھا مولوی کی پرفارمنس 0 ہے, اس لیے مسلمان پاکستان کا لڑکا دین سے بیزار ہو گیا. سائنس میں کیوں جاتا ہے وہ؟ کیونکہ نیوٹن کی پرفارمنس 0 نہیں ہے, فزکس کے پروفیسر کی پرفارمنس 0 نہیں ہے. آئنسٹائن اور برائن گرینز اور ڈگریس اپنے کام درست کر رہے ہیں. جب بات کرتے ہیں سینسیبل بات کرتے ہیں, چاہے وہ کہیں یار ہمیں جتنا آتا ہے اتنا نہیں بتا رہے ہیں, مگر بات سینسیبل کر رہے ہوتے. جتنی بھی بات کرتے ہیں وزن میں کرتے ہیں, جتنی بھی بات کرتے ہیں وہ ایمپتھی کے تقاضے ہوئے کرتے ہیں. جب مسلمان بولا ہے اسپیشلی پاکستان کا, اور جب دین کے اوپر بولا ہے, بلا شبہ کسی بھی لیول کے اوپر نے کرینے مینٹین نہیں کر سکا. بد اخلاقی اس نے کی, بے وزنی قسم کی باتیں اس نے کی, غیر انکوہیرنٹ قسم کی گفتگو کرتا ہے وہ ہر دفعہ, ان لاجیکل قسم کی. سوال کچھ ہوتا ہے, جواب کہیں اور سے آ رہا تھا, جب بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری بات نہ مانی تو تجھے کافر قرار دے دوں گا میں. لوگ ڈر کے اس لیے مسجد جانا ہی بند کر دیا انہوں نے کہ اب میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میں نے ہاتھ ایسے باندھ لیے تو وہاں پہ میں کافر ہو جاؤں گا. اینڈ آئی ایم ناٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ ایک فرقہ, یہ چاروں فرقوں کے اندر یہ بیماری آ چکی ہے, کیونکہ وہ کمپٹیشن میں آ گئے. مان ہی نہیں رہا پاکستانی مسلمان کے, جو مفتوح قوم فاتح قوم کے انڈر آتی ہے, وہ گورے فاتح ہیں بائی دا وے اس وقت. ٹھیک ہے, کوئی آرمی سول فاتح نہیں ہے اس وقت, یورپین فاتح ہیں. انہوں نے اجازتیں دی ہیں تمہارے مدرسے کھلے میں, کوئی مان ہی نہیں رہا. یہ اگر اجازتیں بند کریں تو یہ ہم بعد جماعت کیا اکیلے میں بھی نماز نہ پڑھ سکیں. یہ ہمیں کوئی بتا نہیں رہا. اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سے 30 مار خان سمجھ کے ہم بیٹھے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑے مفتی ہیں یا علماء ہیں اور ہماری کتابیں چھپتی ہیں. ایک ایسے چٹکی میں ایک پرنٹنگ پریس ہی بند کر دیں گے. ان کا تو بس نہیں چل رہا ہے. قرآن, اللہ نے قرآن اپنی حفاظت میں رکھا ہے, تو قرآن بھی بدل دیں یہ لوگ. توبہ. یہ انہوں نے کوششیں کی ہیں باقاعدہ. واشنگٹن میں انہوں نے قرآن پاک کو بدلنے کی باقاعدہ کوشش کی. آپ کو پتہ ہے یہ تو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے. نہیں سر, میں اس وقت یہاں پہ بات کرنے آیا ہوں. آپ کر لیں, میری بات پوری ہونے دیں. میں یہاں پہ کسی بھی قسم کو کوٹا ہے تو مجھے پہلے بتا دیں, میں پہلے اپنے کوٹے پہ آ جاتا. نہیں, کل کے اثرات میرے پہ ابھی بھی ہیں. میں اصل میں بتایا, میں معذرت کرنے آیا تھا کہ میں نے چھوٹے سے بچے کو رگڑ دیا. میں معذرت کرنے آیا تھا. آپ جاری رکھیں نا, وہ قابل عزت ہے, قابل. جی نہیں, میں عمر کی بات کر رہا ہوں. عمر میں چھوٹے ہیں میرے سے, ان کو بڑوں سے بات کرنی نہیں سمجھے. اب عمران خان کو یا نواز شریف کو, زرداری صاحب کو, فضل الرحمان صاحب کو بھی, جس کو بھی گن لیں, اس وقت نا بڑے سسٹم کے اندر ایک خاص جگہ پہ قید کر دیے گئے. ابھی میں جیل کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں. وہ سسٹم کہاں سے چلتا ہے ہمیں پتہ ہے. یو تھنک ہمیں نہیں پتا؟ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ کون سی جگہ کے اوپر تالے کھولیں گے تو ہمیں بھی آزادی ہے, یہ ہمیں بھی اپنی مرضی سے اپنے بندے اپنی مرضی سے چن لیں گے. پوری عوام پاکستان کی عمران خان کے ساتھ ہے. کوئی بچہ تو نہیں ہے ادھر, مگر نہیں جیت سکتا عمران خان.
کیونکہ اجازت کہیں اور سے منع ہوئی بھی. بالکل اسی طریقے سے اب آپ کو پتہ چلتا ہے جب سیاسی لیول کے اوپر ہمیں اجازت نہیں ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں مدرسوں کو جب انہوں نے الاؤ کیا ہے, جو کہ اصل میں قرآن پاک کو پروجیکٹ کرنے کی اصل میں انسٹیٹیوٹ ہے. قرآن پاک کے علاوہ تو کوئی اور چڑی نہیں ہے گورے کو ہم سے, اصل میں اس کو چڑی اسلام ہے ہم سے, اس کو غصہ اس بات کا کہ اسلام کا نام لے رہا ہے, کیونکہ قرآن پاک واقعی وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم فرض کرتا ہے, کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ فرض کرتا ہے, مگر مسجدی آیتیں سنا نہیں سکتی. کیوں سنائے گی تو پتہ چلے گا ہم تو خروج کا وہ کر رہے ہیں. نہیں رک جائیں اس وقت کال سے زیادہ ضروری بات کر رہا ہوں اس وقت, ٹیمپو نہ توڑیں اس وقت, یہ قوم کی ذہن سازی یہاں پہ کرنی ضروری ہے. اگر خان صاحب اپنی مرضی سے وزیر اعظم رہ نہیں سکتے, یار پاور میں سے نکلے, نواز شریف صاحب اپنی مرضی سے وزیر اعظم ٹھہر نہیں سکتے, تو پھر یہ سسٹم کوئی اور چلا رہا ہے نا. تو بالکل اسی طریقے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب اپنی مرضی سے مفتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں, پڑھ کے بنے ہیں. ہاں پڑھتے تو وہ بھی سیاست پڑھ کے سیاست میں آئے تھے. خان صاحب بھی واحد پڑھا لکھا سیاستدان آیا تھا ان کا, وہ پڑھنے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں پولیٹیکل باؤنڈریز کدھر سیٹ ہوتی ہیں. پاکستان کا پارلیمنٹ اتنا پولیٹیکل پوٹینشیل نہیں رکھتا جتنا پاکستان کا مدرسہ رکھتا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ مدرسے سے اٹیچڈ ہیں, کسی بھی فرقے کو اٹھا کے دیکھ لیں. ایک کال دینے کی باری تھی, بل پاس ہو سکتا تھا, تو انہیں صحابہ کا بل پاس کس نے کرایا تھا؟ پارلیمنٹیرینز نے؟ جی نہیں, مدرسے نے پاس کروایا تھا. LGBT کے خلاف بل کس نے پاس کرایا تھا؟ پارلیمنٹیرینز نے؟ بالکل بھی نہیں, مدرسوں نے پاس کروایا تھا. جب پاور استعمال کرنی ہوتی ہے نا, پیچھے سے جو بھی اجازت ملتی ہے پاور استعمال ہو جاتی ہے. مگر جب میں نے کہا فلسطین کے لیے بل پاس کراؤ, آرمی بھیجو ادھر, مدرسوں نے کہا نہیں یہ تو خروج میں آ جائے گی بات. پتہ کسے خروج کہتے ہیں؟ حکومت کے خلاف جاننے کو. یہ خلاف والی بات کسے پتہ کسے کہتے ہیں؟ جب دو برابر کی پارٹیز یا ایک ایسی فارمیڈیبل فورس ہو جو کہ واقعی میں ٹاپل کر سکتے ہو سسٹم کو, اس کو کہتے ہیں خلاف ہو گئے جی میرے. ورنہ میں نواز شریف کے نا خلاف ہوں. مدرسہ ایسی فورس ہے جو صرف ایک فورس ہے پاکستان میں مدرسے کی. مسئلہ یہ ہے اس کے اوپر فتویٰ لگا ہوا ہے کہ نہیں ہم حکومت کو ٹاپل نہیں کر سکتے, حالانکہ حکومت میں آنا مدرسے کا کام تھا. یہ ہے مسجد نبوی. مسجد نبوی میں نے پہلے کیا کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آگے کہا تھا میثاق کے مدینہ میں کہ جو کچھ کرنا کر لو مگر سائن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے. یہ نیا بندہ آیا ہے شہر کے اندر, میجر پاورز کو چیلنج کر دیے. یہ آپ کر کے دکھائیں کسی مدرسے سے. چلیے مجھے کنونشن سینٹر میں فلسطین کا وہ ہے, آج بتاتا ہوں نا آپ کو, آج کتنے بندے مرے ہیں فلسطین میں, آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہو سکتا. کون الیکشن جیتا کون ہارا یہ ہمیں پتا ہے نا سر. نہیں, آج فلسطین میں کتنے کو, ان کو مدرسے کو تو کبھی بھی نہیں پتا ہو سکتا فلسطین میں کتنے بندے مرے. سنیں نا میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, جب فلسطین کا اصل میں معاملہ ہوا تھا کنونشن سینٹر سارے علماء گئے تھے. جب توہین صحابہ بل تھا تو پارلیمنٹ ہاؤس گئے تھے, جب فلسطین کی باری آئی تو کنونشن سینٹر گئے تھے. سمجھ رہے ہیں باؤنڈری کہاں پہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے, ہمیں دیکھنا ہے. بسرا صاحب کا کامنٹ لے لیں, سیاسی قیادت بھی ہے نا, اگر وہ اگر عمران صاحب, حافظ صاحب, دیکھیں جہاں تک بات ہے نا مدرسے کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے سے ایک مدرسے کا تصور ملتا ہے. زمین پہ بیٹھ کے پڑھنے کا تصور, پڑھانے کا تصور, یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم, وہ تصور, وہاں سے سند کا تصور چلتا ہے, اور وہاں سے لے کر آج ایک بات جو ایک گزارش سن لیں, گزارش صرف ایک کمنٹ ان سے لینا چاہتا ہوں. سر ایک میری عرض سن لیں. جو اعتراضات ہیں نا, شاید ان کے ذہن میں کوئی ہوگا کہ مدرسہ کو پتہ نہیں کوئی باہر کی کوئی طاقتیں چلا رہی ہیں. یہ سوال یہی ہے, یہی سوال ہے, تو میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. سوال یہی ہے. دیکھیں میں چونکہ بچپن سے لے کر تو اب تک مدرسے کا طالب علم رہا ہوں, اور اسکول بھی پڑھا ہوں الحمدللہ, سائنس بھی پڑھا ہوں, اور یہ ساری تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں تک پہنچا ہوں. اس لیے کہ اس میں زیادہ مین کردار میں سمجھتا ہوں مدرسے کا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے یہ سلسلہ چلتا آیا, صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور تک, وہاں سے چلتا ہوا تابعین, تبع تابعین, علماء صالحین, اور یہاں تک ہم جب ترمذی شریف پڑھتے ہیں, میں ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں, مزید مسئلہ واضح ہو جائے گا. ہم جب ترمذی شریف پڑھتے ہیں نا, تو استاد صاحب ہمیں حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں بیان کی ہمارے استاد جن کا نام فلاں ہے, ان سے حدیث بیان کی جن کا نام فلاں ہے. اچھا, ایک لڑی ہے. دیکھیں نا, میں نے پڑھا اپنے استاد صاحب کے پاس دو زانو ہو کے, انہوں نے اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھا دو زانو ہو کے. چلتے چلتے کوئی تقریباً کوئی 26 یا 27ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے بالمشافہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو پڑھایا اور آگے پڑھانے کی اجازت دی. اس کو کہتے ہیں مدرسہ. بلڈنگ کا نام مدرسہ نہیں ہے, فنڈنگ کا نام مدرسہ نہیں ہے. ہمارے تو بہت سارے ایسے اسلاف ہیں کہ جنہوں نے ساتھ کھیتی باڑی بھی